بھارتی حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جہاز کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستانی فضائی حدود استعمال کر کے امریکہ جانے کے خواہش مند ہیں اور اس سلسلے میں بھارتی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ نریندر مودی کے جہاز کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ بھارت کی جانب سے درخواست باضابطہ طور پر گزشتہ ہفتے دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے بھارتی صدر کے طیارے کو پاکستانی فضائی حدود کے استعمال سے متعلق اجازت نہیں دی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھائی تو بھارت میں اس کے ملازمین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی کے سیکرٹری جنرل کومی نائیڈو کہتے ہیں کہ ہمیں خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کومی نائیڈو کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا تو نئی دہلی سرکار آگ بگولا ہو گئی، جس نے بھارت میں کام کرنے والے ملازمین پر دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ کومی نائیڈو کے مطابق ان کے ادارے پر مالی ضابطگیوں کا بھونڈا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن ان سب انتقامی کارروائیوں سے ہم ڈر کر نہیں بیٹھیں گے، گو کہ ہمارے ساتھی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن وہ پرعزم اور بہادر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر خاموش کرانے کی ہر کوشش بیکار ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج بھارت کے کسی بھی مس ایڈوینچر کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور بھارتی فوج کے مظالم انسانی حقوق کی بدترین مثال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان مودی کا صفاق چہرہ اور بھارت کی فاشسٹ حکومت کی کارستانیاں دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت عملاً آگ اور خون کا کھیل جاری ہے اور بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے 38 ممالک میں شامل ہو چکا ہے، جس کی UN سیکرٹری جنرل کی جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 29 سالوں میں 8,000 سے زائد کشمیری لاپتہ ہوئے ہیں، جبکہ مقبوضہ وادی میں ہزاروں گمنام قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ گمنام قبریں بھارتی فورسز کی حراست سے لاپتہ ہونے والے افراد کی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور کنٹرول لائن پر انتہا درجے کے مظالم پر اترا ہوا بھارت آج سخت ترین عالمی دباؤ کی زد میں ہے، مگر وہ کسی عالمی قیادت اور انسانی حقوق کے کسی عالمی ادارے کا دباؤ خاطر میں نہیں لا رہا، اور اس نے اپنے ننگے انسانیت مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے بھارتی فورسز نے سری نگر سمیت پوری مقبوضہ وادی کی مساجد کو بدستور تالے لگا رکھے ہیں اور راستے بند کر کے کرفیو میں بھی مزید سختی کر دی گئی۔ قابض فورسز نے مقبوضہ وادی میں ہر گھر کے باہر ایک فوجی تعینات کر رکھا ہے، جس کے باعث لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا ناممکن ہو چکا ہے۔ مساجد کی طرف جانے والے راستے خاردار تاریں لگا کر اور دوسری رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیے گئے ہیں۔ بھارت ایک شدت پسند ریاست کا روپ دھار چکا ہے، جہاں مسلمانوں کو بالخصوص انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں سکھ اور عیسائی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں کی نمائندہ جماعت بی جے پی کی مودی سرکار نے اقتدار میں آنے کے بعد سیکولر بھارت کو ہندو انتہا پسند ریاست میں تبدیل کرنے کے ایجنڈے کو روبہ عمل لاتے ہوئے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سمیت تمام اقلیتوں کو راندہ درگاہ بنانے، ان کے قتل عام کی راہ ہموار کرنے، انہیں جبراً ہندو مذہب اختیار کرنے اور دوسری صورت میں بھارت سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کرنے کا راستہ اختیار کیا، جس کے لیے مودی سرکار نے انتہا پسند ہندو تنظیموں RSS شیو سینا کی سرپرستی کر کے انہیں گاؤ ماتا کے نام پر مسلم کش فسادات کے لیے استعمال کیا۔ مقصد بھارت میں ہندوؤں کو غالب کرنا تھا۔
کشمیریوں پر بھارتی افواج کے مظالم صرف مقبوضہ وادی تک ہی محدود نہیں رہے، کیونکہ اب بھارت کے اندر بھی کشمیریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی کی شدت پسندوں کو شہ پر بھارت میں ایسے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم سیکولرزم کے نام پر دھبا بننے والے مودی اکثریت کے بل بوتے پر بدترین فاشسٹ ثابت ہوا ہے۔ کشمیریوں کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے عقوبت خانوں میں لے جا کر شہید کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ایسے مزید عقوبت خانے بھارت میں بھی بنائے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہزاروں کشمیریوں کو بھارت منتقل کیا جا چکا ہے، جو کہ موجودہ دور میں ہالوکاسٹ کی اس سے بدتر مثال کیا ہو سکتی ہے۔ بھارت کی 9 لاکھ سے زائد جدید اور مہلک اسلحہ سے لیس افواج کی جارحیت و بربریت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ عالمی برادری بھارت کی سفاکیت اور بربریت سے مکمل طور پر آگاہ ہے، مگر اس کے خلاف راست اقدام سے گریز کیا جا رہا ہے۔ محض زبانی تشویش کا اظہار کر دیا جاتا ہے، جس کا تاحال بھارت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لہٰذا پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت کے ساتھ ہر قسم کا تعلق منقطع کر دے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔